الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما ہم لها مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہیں۔ وَظَلَلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا جن میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا یہ گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، انہیں ان سے اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کریں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 23واں سورۃ یاسین کی آیات مبارکہ 70، 71، 72، 73 اور 74 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ یہ جو ہم نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یہ کوئی دیوان نہیں ہے شعر و شاعری کا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار نہیں سکھائے، بلکہ یہ قرآن مجید نصیحت ہے، یہ ایک ذات حیات ہے، یہ ہمیں زندگی کے طور اطوار بتاتا ہے، یہ ہمارا رہنما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں نہ جادوگر ہیں، بلکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ جو قرآن مجید ہے کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین فرشتے کے ذریعے نازل ہوا۔ آج جو آیات مبارکہ بڑھی گئی ہیں لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے، یعنی جس کا دل صحیح ہے وہ حق کو قبول کر لے اور باطل کا انکار کر دے، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے، یعنی جو کفر پر مصر ہیں اس پر عذاب والی بات ثابت ہو جائے۔ لِيُنذِرَ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے، تاکہ ان کو آگاہ کر دے، یعنی یہ قرآن مجید، یعنی یہ قرآن مجید جو ہے اس سے وہی شخص آگاہی حاصل کرے گا، وہی نصیحت حاصل کرے گا جس کا دل زندہ ہوگا، اور کافر اس پر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن یہ بھی ان کے لیے حجت ہے کہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے دعوت اللہ نہیں دی تھی، دعوت الحق نہیں دی تھی۔ اور پھر اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما
ہم لہا مالکون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے جن کے یہ مالک ہیں۔ اب اس آیات میں غیروں کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، کہ یہ جو اس کائنات میں قسم قسم کی چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، 18,000 سے بھی زیادہ مخلوقات ہے، وہ کسی دوسرے کے ہاتھوں نے بنائی ہو۔ اس سے غیروں کی شرکت کی نفی ہے کہ ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہاں یہ آپ نہ سمجھے کہ اللہ کے ہاتھ ہوں گے، یعنی کہ یہ ایک یعنی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ نے بنائی ہے اور کسی کا ان کے بنانے میں حصہ نہیں اس کائنات میں۔ اور اس کے علاوہ یہ مویشی چوپائے، قسم قسم کے مویشی ہیں، قسم قسم کے جانور ہیں۔ انعام کا مطلب ہے یہ مویشی کی جمع ہے، انعام جو ہے نا یہ نام کی جمع ہے، انعام مویشیوں کو کہتے ہیں۔ یہ اس نام کی پوری صورت ہے، صورت الانعام، یعنی اس سے مراد چوپائے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں اور یہ سب جو ہیں انسان کے کام آتے ہیں۔ کسی پر ہم سواریاں کرتے ہیں، کسی کا ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا نا۔ اور پھر ان میں بعض کو ان کا مالک بنا دیا، یعنی بعض اتنے بڑے بڑے ریوڑ ہیں یہ جانوروں کے جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پوری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے، ہم دودھ ان کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح ان کی سب چیزیں ہمارے استعمال میں آتی ہیں، یعنی جس طرح ہم چاہتے ہیں ان پر تصرف کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اندر واشی پان رکھ دیتے جیسے کہ بعض جانور وحشی جانور ہیں تو یہ چوپائے ان سے دور بھاگتے، ان کی ملکیت اور قبضے میں نہ آ سکتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یعنی کہ یہ جو مویشی ہیں یہ ہمارے خوراک کے کام آتے ہیں، ان کا دودھ ہم پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں یہ سب انسان کی خدمت کر رہی ہیں، اور پھر انسان کو ان کا مالک بھی بنا دیا۔ کوئی زمیندار ہے جس سے وہ اناج کے ذریعے اپنی روزی کماتا ہے، تو یہ جتنی بھی چیز سمندر میں مچھلیاں جواہرات ہیں، تو یہ سب چیزیں انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور پھر وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ مِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا۔ تابع فرمان کیسے بنا دیا کہ ہم ان کو اپنی سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدے ہے، یہ ان جانوروں سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس فائدہ اٹھانے سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا کہ ایک چھوٹا بچہ بھی ان کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اونٹ اب کتنا جانور ہے کہ اگر غصے میں آئے تو اپنے مالک کو بھی لتاڑ دیتا، لیکن ایک بچہ اس کی مار پکڑ کر اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس طرح دوسری چیزوں کو دیکھ لے، بڑے بڑے ریوڑ بھینسوں کے ہوتے ہیں، اونٹوں کے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے چروائے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کس نے کیا؟ اللہ، ان کا تابع کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور ان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، کہ یہ ہماری سواریوں کا کام بھی دیتے ہیں اور ہمارے کھانے پینے کے بھی کام آتے ہیں۔ اور پھر وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کہ انہی میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، یعنی سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ہم ان سے بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مثلا ان کی اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں، ان کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے، یہ بار بردار اور کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں، ان کی کھالوں سے جوتے اور دوسرے سامان بنتا ہے، ان کی ہڈیوں سے اور قسم قسم کے سامان تیار ہوتے ہیں، ڈیکوریٹڈ چیزیں بنتی ہیں،
تو یہ سب میرے اللہ کا انعام ہے، یہ انعامات اللہ کے ہیں۔ اور وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ اللہ کے سوا پھر بھی دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ یعنی انسان اتنا ناشکر ہے کہ وہ ہستی، وہ قادر، وہ خالق، وہ رازق جو نیز سے ہست میں رہنے والی، اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں دوسری ہستوں کو کوئی مشکل کشا بنا لیتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے مورتیں بنا کر ان کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، کوئی قبروں پر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ مجھے بچہ دے گا، کوئی کہتا ہے میرے رزق کی تنگی یہ ختم کریں گے، اور سمجھتے یہ کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ جو بیچارہ خود منو مٹی کے نیچے پڑو تمہاری کیا مدد کرے گا؟ اگر وہ مدد کرتا تو اس کے دربار پر غلط کام نہ ہوتے، اگر وہ بیچارہ مدد کر سکتا تو اس کے دربار پر کنجریاں نہ ناچتی، اگر وہ بیچارہ مدد کر سکتا تو وہاں پر 400 بھنگے نہ پی جاتی، وہاں دھمال نہ ہوتے۔ وہ بیچارہ تو جس کی زندگی ساری، جب وہ زندہ تھا تو کفر و شرک کے خلاف اس نے دین کی دعوت دی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو شیطان کو موقع مل گیا، شیطان نے اس کی قبر کو لوگوں کے لیے شرک یا ماجگاہ بنا دیا۔ اور جب انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو وہ اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیتا ہے، اور یہ بھی ان کے کفران نعمت کا اظہار ہے کہ مذکورہ نعمتیں جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں سب اللہ کی پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، یعنی ان کی عبادت و اطاعت کرے، یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور انہیں معبود بناتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہماری حکومت کو دیکھ لو، 75 سال بن گئے ہم IMF کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں۔ پہلے انگریزوں کے غلام تھے، پھر امریکہ کی غلامی میں آ گئے، اور IMF اس کا ذریعہ بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ہمارا یقین پختہ ہوتا تو ہم ان غیر مسلموں کے آگے بھیک نہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے، ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جس سے ہمارا غیروں پر بھروسہ ختم ہو جائے، پھر ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔